फंडिंग का एक ऐसा हुआ कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए। जितना भी आप यानी फॉरेन फंडिंग क्या, आप जो अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये उठा दिया है। अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सारी पार्टीज़ की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन, और जब ये स्क्रूटनी करेंगे, मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि एक पार्टी के सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे। उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, जिसने बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसने जिन डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनके पता है, एड्रेस। 40,000 हमारे पास डोनर्स के नाम हैं। कोई भी उनको कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि वो उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए। मैं चैलेंज करता हूं कि ये 1,000 नाम दे दें, कोई भी इन पार्टी में से 1,000 क्या 100 नाम दे दें जिन्होंने इनको ऑफिशियली पैसे दिए। जैसे ही आप पता चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर फॉरेन फंडिंग हुई है तो किस किस पार्टी की हुई है, वो भी पता चल जाएगा। उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, वो खालिद ख्वाजा की पूरी स्टेटमेंट है, उसने पब्लिकली, उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो मौलाना फजल रहमान को किधर से, कौन से मुल्क से पैसे, ये भी पता चल जाएगा सब कुछ। नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है अपनी नून लीग के जो वो पार्टी फंड्स के जरिए, वो भी सामने आ जाएगा। मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ, और सबसे बड़ा जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, इसको मौलाना कहते हुए दीनी मौलाना आलिम की तौहीन है। ये करप्ट आदमी है जो सिर्फ दीन को इस्तेमाल करता है और मदरसे के बेचारे वो तालिब इल्मों को इस्तेमाल करता है ब्लैकमेल करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। ये बताया कि इसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई किधर से हैं। लोग मेहनत करते हैं, कोई बिजनेस करता है, ये बैठे बैठे ही अरबोपति है इसके तो, और फ्रंटमैन के जरिए इसके पैसे, बेनामी इसकी जो ज़मीनें हैं किधर से आई हैं, क्योंकि ये सारी हुकूमतों में बैठा रहता है, सबके साथ मिलके। कोई इसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि फतवा लगा देता है सब पे। सारे इसको डर के इससे कोई पूछता नहीं है और ये पैसे बनाता रहता है। और ये स्टेटमेंट दे रहा है जी नैब कौन होती है मुझे बुलाने वाली, क्या ये कानून से ऊपर है? ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये तारीखी जंग चल रही है, कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। ये जो चोर हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान के कानून के नीचे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, नवाज शरीफ वो कहता है मैं मानता ही नहीं, क्यों निकाला। जो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर जब अगर इनके अगेंस्ट फैसला फंडिंग में आएगा, ये कहें वो नहीं हम मानते। इनके ऊपर जब नैब कोई कुछ कहती है, वो नैब को नहीं मानते। तो मानते किसको हैं ये? उसको मानते हैं जो इनके हक में फैसला करे, बस। और ये और हक में फैसला करवाते कैसे हैं? जिस तरह इन्होंने वो ब्रीफ केस पहुँचाए थे वो रफ़ीक तारड़ ने जाके जजेस ख़रीदने के लिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सज्जाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था डंडे लेके, ये वो लोग हैं, ये माफिया है। और ये जो अब तारीखी जंग है, इंशाल्लाह ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती आएगी। ये बड़े बड़े डाकुओं को हमेशा के लिए ये जंग है, इनका असल ठिकाना जेल में है, और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। ऑपोजिशन और ख़ास तौर पे इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू, जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ़ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूँ, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के ख़िलाफ़। और जहाँ तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो कब्ज़ा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्ज़ा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा
بڑے بڑے پولیٹیشنز، بلکہ پولیٹیشنز خود قبضہ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں، وہ خود زمینیں قبضہ کرتے ہیں، اور یہ قبضہ مافیا چل سکتا ہی نہیں ہے جب تک ان کی پشت کے اوپر گورنمنٹ نہ کھڑی ہو۔ کھوکھر پیلس گرایا گیا اور مریم نواز وہاں پہنچ کے کھڑی ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی، ایک قبضہ مافیا کی۔ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے نمبر 1 چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کی چھڑوائی گئی ہے کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہے، رجسٹری، لینڈ رجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے۔ 1.25 ارب روپے کی زمین، یعنی 130 کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہے اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا ہوا پیسے چوری کر کے، اس کی بیٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے 1.25 ارب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس قبضہ مافیا کو۔ اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرتا تھا وہ بھی پتہ چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب اگر تیسری چیز یہ کہ اگر گورنمنٹ یعنی ملک کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ، تو پھر انتظامیہ کیا قصور ہے؟ وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پالیں؟ پھر پولیس کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے؟ تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے، شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے محنت کاش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی کسی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کوئی این آر او نہیں ملے گا، اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ 30 سال سے تو مجھے پتہ ہے، 30 سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کے ریٹس لگتے ہیں، پیسہ اوپر تک جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں۔ تو ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا، 5-5 کروڑ روپے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے لیے ہیں۔ کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے پوری تحقیقات کی، اور کمیٹی نے مجھے ریکمنڈیشنز دی کہ 5-5 کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے ہیں جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا۔ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتہ ہے، پولیٹیشنز کو بھی یہ پتہ ہے، کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں، آفرز مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے، کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ تو جب یہ سب کو پتہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ نمبر 1 جو سینٹ کا بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، بڑا ایک رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبوں کو۔ اب اگر وہ پیسے دے کے اس میں سے کئی سینیٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے، اور پھر وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو پیسے دے کے آئیں گے؟ وہ کوئی حاتم تائی ہیں جو کہ وہ ایسے پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دوسری چیز، وہ کیسے اگر کوئی پیسے دے کے آئے گا وہ ریپرزینٹ کیسے کرے گا اپنے صوبے کو؟ اس کے علاوہ وہ جو ایم پیز پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں گے، یہ کون سی جمہوریت کے اندر ہے؟ یہ کون سی کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا، دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ تو میں اب یہ ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود
ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ یہ سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، امینڈمنٹ رکھیں گے پارلیمنٹ میں۔ پی ڈی ایم نے فیل ہونا تھا، میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں کہا، میں نے کیبنٹ میں یہ کہا، میں نے میڈیا پہ یہ کہا۔ کیوں فیل ہونا تھا انہوں نے؟ کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے پبلک کو نکالنے کے لیے۔ پبلک جب بھی نکلتی ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے، وہ حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے پبلک کبھی نہیں نکلی۔ ابھی لیبنن میں دیکھیں، پبلک سڑکوں کے اوپر ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف۔ ساؤتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں پبلک نکلی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف۔ عراق میں نکلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی بھی پبلک آج تک کسی کرپٹ پولیٹیشین کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلی، اور یہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بیوقوف ہیں۔ لیکن اس سے بڑا بیوقوف ہوتا ہی نہیں ہے جو پبلک کو بیوقوف سمجھے، اور یہ ثابت ہو گیا۔ مینار پاکستان جو ہم نے 4 دفعہ بھری ہے، کیونکہ مینار پاکستان تو بھرا ہی تب جاتا ہے جب لاہور کے لوگ چل کے آئیں۔ تو جب لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے، آپ جتنے مرضی باہر سے قیمے کے نان کھلا کے لوگوں کو لے کے آئیں، کبھی بھی نہیں بھرا جاتا۔ تو یہ جو فلاپ ہوا ہے پی ڈی ایم، اس نے ہونا تھا۔ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دے گی اگر ہمیں آپ این آر او نہیں دیتے، یعنی ہم نے جو ڈاکے مارے ہیں ہمیں معاف نہیں کرتے۔ تو اس نے تو فیل ہونا ہی تھا، اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹیز اکٹھا رکھتے ہیں، جی حکومت کل جا رہی ہے، حکومت پرسوں جا رہی ہے، حکومت 2 مہینے میں، تاکہ ان کی پارٹی اکٹھی رہے، کیونکہ نظریہ تو ہے ہی نہیں۔ کسی پارٹی کا لیڈر ریولوشنری بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود دم دبا کے بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے، بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جواب دے نہیں رہا، سپریم کورٹ میں کنوکٹڈ ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ انقلاب آ جائے گا۔